اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد آمین ثم آمین۔ سورۃ بنی اسرائیل چل رہی ہے، ہماری آیت نمبر 41 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ سبق حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر نہیں یہ بڑھاتا انہیں ان کی صرف نفرت ہی نفرت۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آیات، اس کا مضمون، اس کا مفہوم، اس کے واقعات کو میں بدل بدل کر اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ ایک واقعے سے دوسرے واقعے سے سبق حاصل کریں۔ کوئی آیت کسی حساب سے کسی کو کلک کرے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب قرآن ہدایت ہے۔ لیکن کفار مکہ وہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے نہیں زیادہ ہوتا مگر نفرت ہی نفرت، بیزاری ہی بیزاری، کہ بس نہیں سنتے، کیا فائدہ، اچھا نہیں لگتا، مشکل ہو جائے گی۔ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ کتاب جو دل سے نہیں سنتے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں بنتی۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ یا اللہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت بنے، نجات کا ذریعہ بنے، بخشش کا ذریعہ بنے، اور جو پڑھیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو پھر یہ کتاب ہدایت والی کتاب نہیں بنے گی۔ پھر اکتاہٹ ہوگی، پھر بیزاری ہوگی، پھر یہ کہ انسان کہے گا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، بس صرف یہ کہ کچھ اور دیکھ لو، کچھ اور دیکھ لو، کچھ اور پڑھ لو۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب وہ ضرور تلاش کرتے عرش کی طرف کوئی راستہ۔ یعنی اگر زیادہ معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بغاوت کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، اور پھر اس کے علاوہ کوئی کہتا کہ یہ کام کریں، کوئی کہتا عرش کی طرف میں نے پہنچنا ہے۔ تو لہذا ایک ہی اللہ ہے جس کا اختیار اس دنیا میں چلتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں ان تمام دوسرے معبودوں سے، اور میں بلند ہوں ان باتوں سے جو یہ تمام لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور اس میں ان دونوں آسمانوں اور زمینوں میں تمام جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں ایسی اس کائنات میں مگر وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے نہیں ان کی تسبیح کو۔ چیونٹی کی زبان کس نبی نے سمجھی تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام کائنات کے جو اللہ نے کہا قرآن مجید میں ہر چیز تعریف کر رہی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تعریف تو کر رہی ہے، ہم پرندوں کی، چرند کی، کیڑے مکوڑوں کی، ذرے ذرے کی ہم تعریف نہیں سنتے، لیکن اللہ کو ان کی تعریف کا پتہ چلتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ بہت تحمل والا، اللہ بہت بخشنے والا ہے کہ انسان غافل رہتا ہے، انسان کو سارا دن گزر جاتا ہے اللہ کی بڑائی تسبیح تحمید نہیں بیان کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بہت تحمل والا ہوں، میں پھر بھی کھلاتا رہتا ہوں، میں پھر بھی چلاتا پھراتا رہتا ہوں، میں پھر بھی دماغی توازن صحیح رکھتا ہوں، میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں کیا ہوں؟ بہت تحمل والا ہوں، اور میں بہت تمہاری گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی یعنی سخت آیت ہے۔
یعنی جو پڑھنا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس قرآن مجید کو آپ کو اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ بظاہر تو وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن دل میں بات ان کی اتر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے دلوں پر پردے ڈال دیے ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے۔ پھر فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ٹائم ہی نہیں نکلتا ان کے پاس، اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اصل میں جب وہ چاہتے نہیں ہیں میں ان کے دل میں اس قرآن مجید کو اتارتا ہی نہیں۔ کیسی اللہ کی طرف سے سخت چیکنگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو حق سے منہ موڑتے ہیں، جو اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں، میں انہیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ ہماری، جن کو اللہ توفیق دیں، پڑھیں، سمجھیں، اپنے معمولات میں سے، شیڈیول میں سے اس کے لیے ٹائم نکالیں، ورنہ پڑھیں تو کوئی ذاتی بظاہر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ کتاب بڑی کردار سازی کرتی ہے۔ یہ کتاب گھروں کے معاملات کو صحیح کرتی ہے، یہ کتاب رشتوں کو صحیح کرتی ہے، یہ کتاب تمام قسم کے رسم و رواج کو چھوڑ کر انسان کو ایک اللہ کا فرما بردار بناتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں سننا چاہتا، جس کا آخرت پر ایمان نہیں، جو ہدایت کے لیے سنجیدہ نہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید موجود ہوتا ہے گھروں میں، لیکن ان لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان دل میں پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی یہ اشارہ تو کفار مکہ کی طرف ہے نا، مشرکین مکہ کی طرف، لیکن دیکھیں تو آج کل کے دور میں بھی ایسا لگتا ہے، لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا پڑھیں بھی نا، وہ کہتے ہیں بور ہونے لگ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں اللہ کہہ رہا ہے بوجھ ہوتا ہے۔ بظاہر تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر وہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں، بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے کورے کے کورے ہوتے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے، ان کو شرم آتی ہے کہ منہ پہ لفظ لائیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی، انہیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنے پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لو بھیا وہی باتیں شروع کر دیں، اب ان کو تو یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اب انہوں نے وہی سنانا شروع کر دینا ہے، ہمیں تو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اصل میں ان کے کانوں میں نا بوجھ ہوتا ہے، ان کے دل بوجھل بوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ بتائیں قرآن مجید کو پڑھیں دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ پڑھیں تو دل چاہتا ہے پڑھتے چلے جائیں، یہ دلوں میں اترتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، لیکن جن کی نیت نہیں ہوتی اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم ان کو بھی ایسا کر دیتے ہیں، دلوں میں بوجھ، بھاری پن۔ نحن اعلم بما یستمعون به یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں کہ کس غرض سے وہ سن رہے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگائے اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے ان مشرکین مکہ کا، ان کفار مکہ کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آ جاتے تھے، آنے کے بعد سنتے تھے، اور سننے کے بعد باہر جا کر کہتے تھے کوئی دل کو نہیں لگی بات، مزہ نہیں آیا، اچھا نہیں لگا۔ اچھا تم نے سنی وہ بات، اب کوئی نئی بات بتا دی، اب ہمارے آباء و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں کیا وہ غلط کرتے آ رہے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی ویلیو کم کر دیتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کس نیت سے یہ آپ کے پاس آتے ہیں، کس نیت سے یہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشی کرتے ہیں یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو کم کر دیتے تھے، کہتے تھے تم عجیب عجیب وہ باتیں کرتا ہے، کبھی کوئی قصہ سنا دیتا ہے، کبھی کوئی قصہ سنا دیتا ہے، کبھی کوئی بات بتا دیتا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر جادو ہوا ہوا ہے، کوئی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سیریس نہ ہو، دین کو سیریس نہ لو، اور یہ کہ تم کیا اتنی سنجیدہ ہو کر بیٹھ کے سنتے ہو، روزانہ ہر محفل میں چلے جاتے ہو، وہی کے کلام جا کر سنتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے جا کر سننے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے تو صحیح یہ کیسے بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے مثالیں۔
فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، لہذا یہ بھٹک گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ راہ راستے پر نہیں آئیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی ہڈیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے سوچ لو، پتھر یا لوہا یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے دل میں ہے بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر بھی تم کہو گے ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب یہ سر کو ہلا ہلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر ہلا ہلا کر آپ کی طرف اپنے سروں کو کہیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا وہ وقت کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، کب آئے گا قیامت کے دن؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن تمہیں پکارا جائے گا اور تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھو گے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ۔ سورۃ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 53 آیت تک پڑھنے لگے۔ اچھا، اگلی آیت میں یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ہم پچھلے رکوع سے بتا رہے تھے کہ کرنے والے کون سے کام ہیں، کہ قتل نہ کرو اولاد کو، ٹھیک ہے، مفلسی کے ڈر سے نہیں قتل کرنا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے آج ابھی رکوع پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ ان سب کاموں پر اگر عمل کرنا ہے تو سیکھو کس سے؟ قرآن مجید سے سیکھو، اور جو قرآن مجید سے نہیں سیکھتا اللہ کہہ رہا ہے سیکھنا نہیں چاہتا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ یہ کام جو پچھلے کام بتائے تھے اہم کام وہ یہ کام کرنے والے نہیں کریں گے۔ لیکن وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہہ رہا ہے تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے۔ اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو نہیں کریں گے، ان کا دشمن کون ہے، اور وہ دشمن ایسا ہے جو بالکل طاق لگائے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی دشمن ہو ہمیں سامنے نظر آئے تو ہم بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس سے بچنا ہے۔ اب جب کرونا آیا تھا کتنے الرٹ تھے، ماسک لگائیں، سپرے کریں، ٹھیک ہے نا، برتن الگ کر، کتنے کو ہم نے پکھن مچائے ہوئے تھے کہ نہیں مچائے ہوئے تھے، ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھی کہ نہیں اٹھائی ہوئی تھی، اہتمام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ جرمز ہمارے اندر نہ چلے جائیں، ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہے جو اس سے زیادہ، کرونا سے زیادہ ہمارا دشمن ہے، جو ہماری نسلیں تباہ کر رہا ہے، ہمیں ہلاک کر رہا ہے، ہر وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کریں جو بہت اچھی ہو، یعنی اچھے طریقے سے بہتر انداز میں بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان آپس میں لڑائی جھگڑے درمیان میں ڈلواتا ہے، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک انسان تو شیطان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ والی آیت جو ہے نا کہ انسان کیا کرے، چپ رہے، کیونکہ شیطان کا کام تو آپس میں لڑائیاں ڈلوانا ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی کے لیے یہ آیت اکثیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جواب ہی نہ دیں، آپ کہتے ہیں نا ایک چپ اور 100 سکھ، آپس میں رہتے بہت سی باتیں بری لگتی ہیں انسان کو، ہے نا، اور پھر شیطان آپ کو اکساتا ہے۔ پہلے تو بڑی سمجھدار بنتی تھی، اب یہ بات تمہارے گھر میں ہو رہی ہے، تم چپ ہو، شیطان اکساتا ہے، بولتی کیوں نہیں، کہتی کیوں نہیں، اس کو بتاتی کیوں نہیں۔ اللہ کہہ رہے شیطان تو تمہیں اکسائے گا، ٹھیک ہے نا، شیطان تو تمہیں ورگلائے گا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کروائے گا، لیکن تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، چپ رہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جب انسان غصے میں بولتا ہے نا تو اچھا نہیں بولتا، اگر وہ چپ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے یہی تو بات میں آگے کرنے لگی ہوں نا، جب انسان غصے میں بولتا ہے نا اول فول بولتا ہے، جو اہم بات ہوتی ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا، جس بات کو فوکس کرنا چاہیے تھا وہ بات دھندلی رہ جاتی، اگلا انسان بات کو سمجھ نہیں سکتا، اگلا انسان کیا ہوتا ہے وہ بوکھلا جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے مجھ پہ طنز کیے، مجھے تانے مارے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب انسان غصے میں بولتا ہے کبھی بھی اچھا نہیں بولتا، اور جس کو انسان بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی انسان لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان مسئلہ سولو کرنے کی طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ جب غصہ چڑھے، غصہ آئے، دوسرے کی بات بری لگے، اس وقت آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ شیطان لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، یعنی ویسے تو ہم حرام چیز سے پرہیز کریں گے نا، اللہ نے جو چیز حلال کی ہم کہتے ہیں ہم وہی کھائیں گے، جو چیز حرام ہے ہم وہ نہیں کھائیں گے، لیکن غصہ بھی حرام ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم اپنا دکھائیں تو صحیح سمجھداری، بڑا پن دکھائیں، بڑا پن دکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، اس سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہاں بات کریں، سمجھائیں، اس وقت نہیں جب آپ کو غصہ چڑھ گیا ہے، جب آپ کو غصہ آ گیا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، صرف خاموش رہنا ہے، اس وقت آپ نے صرف چپ کرنا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ہو، اکیلے فیملی میں تو کتنے مسائل نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے نا، اتنا آپس میں گتھم گتھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کھٹی میٹھی باتیں نہیں ہوتی، لیکن جب جوائنٹ فیملی ہوں تب یہ کھٹی میٹھی باتیں ہوتی ہیں۔ تب انسان نے کیا کرنا ہے کہ جب غصہ آیا، کسی کی بات بری لگی، اچھا اس وقت آپ بھی وہ بات دوسرے کو اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکتے، جب غصہ آ گیا آپ کو اس وقت آپ نے برداشت کرنا ہے، اس وقت آپ نے چپ رہنا ہے، لیکن جب ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اس بات کو کیسے سمجھائیں، یہ بات کیسے بتائیں، تو پھر اس بات پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بعد میں اچھے طریقے سے سمجھانی ہے بات۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم، تمہارا رب تو تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار دیکھو، ان سے کہیے ان کو پکار کر دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ انہیں کچھ اختیار نہیں ہے تمہاری تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت کو بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں، ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود رب کا وسیلہ چاہ رہے ہیں، تم کیوں انہیں پکار رہے ہو، وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والے نہیں ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور وہ امیدوار ہے اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے قابل۔ آیت 58 بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت، اس سے پہلے ہم اسے عذاب دیں گے، یہ بہت ہی شدید عذاب میں انہیں مبتلا کر دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، تاکہ دینے والی نشانیاں دی، اور فظلموا بها، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا ان پر عذاب بھیج کے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، ایک آزمائش لوگوں کے لیے۔ یہ اشارہ ہے شب معراج کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما جعلنا الرؤيا التي، اور نہیں ہم نے بنایا وہ جو ہم آپ کو اوپر لے کر گئے، ہم نے دکھایا آپ کو، جنت دوزخ کی سیر کروائی، الا فتنة للناس، وہ صرف لوگوں کے لیے ایک آزمائش، لوگوں کے لیے ایک امتحان تھا کہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ والشجرة الملعونة فی القرآن، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، یعنی ایک ایسا درخت کا تذکرہ جس کا تذکرہ ہے، یعنی زقوم کا درخت۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، ایک اور مقام پر آتا ہے اللہ تعالیٰ زقوم کا جو درخت ہے کہتے ہیں طعام الاسیم، وہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس سے وہ پیٹوں کو بھریں گے، کغلی الحمیم، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کھولتا ہوا پانی بھی انہیں پلایا جائے گا۔ اور وہ جو زقوم کا درخت ہوگا وہ کانٹوں دار درخت پودا ہوگا۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری نا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے، جس پر قرآن میں اس پر لعنت کی گئی ہے، تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، کہنے لگے کبھی آگ میں بھی کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی، کبھی آگ میں بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو انہیں اس بات سے ڈرا رہے ہیں، لیکن ان کو ڈرانا ہمارا فما یزید نہیں زیادہ ہو رہا ان کا، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے آگ کے اندر درخت کو پیدا کرنا، گناہگار لوگوں کا کھانا تیار کرنا، لیکن چونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا تو اس لیے ہر بات انہیں عجیب لگتی تھی، کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اچھا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تو سرسری سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کیا تھا، اس رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں شیطان کا جو کہ ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، یہ جو قصہ آدم اور ابلیس ہے جس میں شیطان کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، سورۃ اعراف میں اور سورۃ حجر میں۔ اب یہاں پر چوتھی مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پورے قرآن مجید میں 7 مرتبہ تذکرہ ہے، یہاں پر چوتھی مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس نے مزید یہ بھی کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کرمت علیہ، تو نے مجھ پر فضیلت دی، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، یہ اس نے بڑی خطرناک بات کی ہے، میں البتہ ضرور قابو میں کروں گا ان کی اولادوں کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی ہماری اولادیں تو خاص کر شیطان کے نشانے پر ہیں، نئی نسل کو، چھوٹے بچوں کو، ان کو تباہ کرنے کے لیے اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولادوں کو اپنے قابو میں کروں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ ہوں گی اولادیں، نئی نسل جو میرے قابو سے بچیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا اب تم جاؤ، فمن تبعك منهم، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، فإن جہنم، تو بے شک یقیناً جہنم، جزاؤکم جزاء موفورا، تم سب کا پھر جہنم پورا جزا ہوگی، پوری سزا تمہیں جہنم میں دی جائے گی۔ آگے پھر اس نے پھر کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں پھسلاؤں گا جتنی میں طاقت رکھوں گا ان میں سے ان کو اپنی آواز کے ساتھ۔ بتائیے شیطان کی آوازیں پھیلی ہوئی کہ نہیں پھیلی ہوئی، خلاف شرع بات، گانے، ہے نا، عجیب قسم کے نعرے، ٹھیک ہے نا، عجیب قسم کی قوالیاں،
ٹھیک ہے نا، کتنا شیطان نے ہر چیز میں بھر دیا کہ نہیں بھر دیا. ایک ہماری بیل ہے تو اس میں میوزک ہے، موبائل ہے تو اس میں میوزک ہے، اور وہ ہر جگہ بج رہا ہے. قرآن کی کلاس ہے، مسجد ہے، مدارس ہے. اس نے یعنی اس کو اللہ نے ڈھیل دے دی اور وہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا شیطان، ہمارا دشمن، اس نے کہا میں آواز کے ساتھ جہاں جہاں میرا بس چلے گا وہاں وہاں میں پہنچوں گا. اور وہ اجلب علیہم بخیلک، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمام شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کروں گا. اور کہا اس نے کہ میں چڑھا لوں گا ان کو سواروں پر بھی، بخیلک ورجلک، اور پیدل لوگوں کو بھی، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور میں شریک بن جاؤں گا ان کا مال میں بھی اور اولادوں میں بھی. وعیدہم، اور میں ان کو وعدے بھی کروں گا. یہ نافرمانی کا کام کرو تو تم پریشان جو ہو رہے ہو، تمہارا یہ کام ہو جانا ہے. پہلے کیا کرو؟ چھوڑو قرآن، چھوڑو نماز، چھوڑو روزے، ٹھیک ہے نا، دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دو. اور پھر جہاں جہاں تک بس چلے جاب کے لیے اپلائی کرو. دیکھنا کتنا اچھا تمہارا فیوچر ہو جائے گا. جھوٹے وعدے دلاؤں گا. اور پھر کیا؟ تمام لوگوں کو تمام ہتھ کنڈے استعمال کروں گا ان کو بہکانے میں. کتنا دشمن ہمارا الرٹ ہے، کتنا ہمارے دشمن کی اسکیمیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں چائنا سے، ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے، ہم جنگ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے تو شیطان سے نہیں ڈرتے. جبکہ اللہ نے کہا ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے ہم نہیں ڈرتے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ نے آگے بات کہی شیطان جو تم سے وعدے کرتا ہے نا، صرف اور صرف دھوکے والی باتیں کرتا ہے. شیطان اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. اللہ جو اپنے بندوں سے وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے. میں کہتی ہوں آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ یقین مانیں ہم بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی اس شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے. شیطانی یعنی پتہ ہی نہیں چلتا بچے، یعنی اب 15 سال کی 12 سال کی بچی پریگننٹ ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. شیطان اس کا مطلب ہے کہ حربے استعمال کر رہا ہے نا. بعد میں ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور بچیاں بھی کہتی ہیں ہم سے یہ غلطی ہو گئی. شیطان ہر طریقے سے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم نے بہت دعائیں مانگنی ہے، اللہ ہمیں شیطانی کاموں سے، شیطانی راستوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی لوگوں سے اور شیطانی محفلوں سے یا اللہ ہمیں بچا. لیکن اس کے لیے ہمیں پہچان تو کرنی ہے نا، کون سے شیطانی کام ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اگر پہچان نہیں کریں گے تو پھر اچھائی اور برائی میں کوئی فرق جب نہیں ہوگا تو ہم بچ نہیں سکیں گے. شیطان بہت الرٹ ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری اولادوں کو اپنے قابو میں کروں گا. یقین مانے کوئی ہمارے بچوں کو پکڑ کے لے کر چلا جائے نا، ہمیں نیند نہیں آئے گی. پتہ نہیں مار رہا ہوگا، پتہ نہیں کس طرح کھلایا بھی ہوگا کہ نہیں کھلایا ہوگا، پتہ نہیں کیا دھمکیاں دے رہا ہوگا جنہوں نے ہمارے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں طرح طرح کے وسواس اور خیالات آئیں گے. پتہ نہیں کون کون سے ہماری پچھلی باتوں کا بدلہ لے رہا ہوگا. لیکن شیطان جس نے اللہ سے کہہ دیا کہ میں ان کی اولادوں کو، ینگ نسل کو زیادہ اپنے قابو میں کروں گا. آج ینگ نسل قابو میں آؤ گے کہ نہیں ہو گئی؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر، اللہ کا دیکھیں نا مان کیسا اپنے بندوں پر ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا میرا بچہ میرے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا، تم جتنا مرضی میرے بچوں کو میرے خلاف بات کرو. ماں باپ کو مان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اپنے بچوں پر؟ تم جتنا مرضی میرے بچوں کو بہکاؤ ورگلاؤ میرے خلاف، لیکن میرے بچے، ان کو پتہ ہے میں نے ان پر کتنے احسان کیے. ہم اللہ کے احسانوں کو بھول جاتے ہیں، تبھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے، ہے نا. کوئی بندہ ہم پر احسان کرے تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں لحاظ آتا ہے. اللہ کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احسانوں کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کو بڑا مان تھا، اللہ نے کہا نہیں میرے بندے نہیں. لیکن آج ہمیں کمپلیکس ہوتا ہے، لو اللہ والے بن جائیں. کیا سوچیں گے لوگ؟ مولوی بن گئے، دیندار بن گئے، دنیا کا ان کو پتہ ہی نہیں. مسلمان کیوں کمپلیکس کا شکار ہو گیا؟ اسلام تو ہمیں بلندیاں دینے کے لیے آیا، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا.
ہم کہتے ہیں نہیں، کیا ماشاءاللہ پڑھتے سب کے سامنے، کیا سب کے سامنے سر پر دوپٹہ لے کر بیٹھتے، کتنا عجیب لگتا ہے، اچھا تھوڑی لگتا ہے سب کو۔ ہم تاثر نہیں دینا چاہتے دوسرے کو کہ ہم دین کی کلاس میں اب جانا شروع ہو گئے ہیں، ہم قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہم وہ خوبیاں اپنانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ کہیں گے بس گئے، اب ان کو کچھ نہیں دنیا کا پتہ، اب کوئی نہیں، دنیا کے مینرز نہیں آئیں گے، بس یہ مسجد، نماز، قرآن، پردہ، ان کو بس صرف انہی باتوں کا پتہ ہے، بس یہ اور کوئی بات نہیں کریں گے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ اللہ کو بڑا مان ہے اپنے نیک بندوں پر، اپنے چنے ہوئے بندوں پر۔ الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندے۔ مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو پرواہ اللہ کی کرتے ہیں، دوسروں بندوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کسی کو بات اچھی لگے یا نہ لگے وہ اللہ کے ہاں محبوب بن رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ نے شیطان سے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، وہ نافرمانی کے کام نہیں کریں گے، وہ شرم و حیا والا لباس پہنیں گے، وہ زبان سے غلط کلمات نہیں نکالیں گے، وہ میرے دین کو پڑھتے سمجھتے جڑتے رہیں گے، ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہوگی۔ وہ دنیاوی ماحول سے امپریس نہیں ہوں گے، ہم امپریس ہو جاتے ہیں نا، اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کو بڑا مان ہے، اللہ کہہ رہا ہے شیطان تیرا میرے بندوں پر اختیار نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو میرے ہیں، ان کے دل میں تو میری محبت ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، پھر آگے اللہ نے کہا میں بھی ان کو رسوا نہیں کروں گا، تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے کارساز، بہترین کارساز، ان کے معاملات اللہ بنائے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں۔ کوئی چلا سکتا ہے کشتیوں کو سمندر میں؟ اللہ ایسا، یعنی وہ لکڑی کا چوکھٹا تو ہوتا ہے، پانی کی لہریں الگ ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر جتنا وزن ڈال دیں وہ کشتی لے کر سامان لوگوں کو جا رہی ہے۔ یہ تو اب آ گئے نا ہوائی سفر، پہلے تو انہی پانی کی کشتیوں میں ہی سامان لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی کشتی جب طوفان میں آ جاتی ہے تو موت انسان کو سامنے نظر آنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کہہ رہے گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے ایک اللہ کے، یعنی کوئی سہارا پھر نہیں ہوتا، اس وقت بھی کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ منہ موڑ لیتے ہو، یعنی اس وقت تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس وقت نیازیں بھی، منتیں بھی، دعائیں بھی جیسے وہ کشتی کنارے پر لگتی ہے، پھر تم کہتے ہو کون سا اللہ، کون سی وہ نیازیں، کون سی وہ دیگیں، کون سی مرادیں، کون سی دعائیں۔ اللہ کہہ رہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ کہہ رہا ہے انسان کتنا اللہ کا ناشکرا ہے۔ اور حقیقت میں ایسے ہی ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اندر کا نا ایکس رے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کیسے ہو، ہے نا۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو دل پھڑک رہا ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی خوشی ملتی ہے ہم مست ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ افامنتم من یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دھنسا دے کہیں بھی خشکی میں، یعنی یہ پانی سے بچا کر جب اللہ لے آیا ہے، وہ پانی اللہ کے تابع تھا، تو یہ زمین اللہ کے تابع نہیں ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تم پر بھیج دے کنکر برسا دے یا تیز ہوا چلا دے، پھر تم نہ پاؤ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بچانے والا۔ یعنی سب کچھ تو اللہ کے تابع ہے۔ کشتی جو چل رہی تھی ایک پریشانی سے بچی، اب تم آ کر پھر مست ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے وہاں سے بچانے کے بعد اس زمین کو میں پھاڑ کر زلزلہ لا کر تمہیں زمین کے اندر دفن بھی کر سکتا ہوں، یا پھر ایسا بھی میں کر سکتا ہوں کہ تمہارے اوپر آسمان سے کنکر برسا دوں، یا کوئی تیز آندھی چلا دوں۔
ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کس کو پاؤ گے جو تمہیں بچائے؟ ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بچانے والا ہے۔ ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، یعنی بھول جاؤ پھر دوبارہ جب جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی حالات کر دے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر وہ بھیج دے تم پر زوردار ہوا کا جھکڑ، یعنی پھر تیز آندھی آ جائے۔ ایسا کیا کر نہیں سکتا دوبارہ؟ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، تو پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم پاؤ گے ہمارے خلاف کوئی بھی تعاقب کرنے والا۔ تو یہ آگے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ساری صورتیں رکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو تمہیں ان تکلیفوں سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو ایک دفعہ تکلیف سے بچانے کے بعد دوبارہ تمہیں پریشانی تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا؟ لیکن اے انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو تمہیں عزت بخشی ہے۔ عزت دی ہوئی کہ نہیں دی ہوئی؟ ایسی اللہ نے عزت دی ہوئی کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہم سب کے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہوا کہ نہیں چھپایا ہوا؟ اگر ہم بیٹھے ہوں ہمارے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں کہ یہ گناہ کیا ہے، پاؤں بولنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، زبان الٹ پلٹ بولنا شروع ہو جائے کہ انہوں نے یہ نافرمانی کی بات کی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کر تو سکتا ہے، آنکھیں بولنا شروع ہو جائیں، کان بولنا شروع ہو جائے، ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنی آدم ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر کہیں جانور نہ بن جاؤ، اللہ کو پہچانو بھی نہ، ٹھیک ہے؟ ہر وہ کام کرو جس کام سے میں نے تمہیں عزت دی، لیکن تم میری نافرمانی والے کام کر کے ذلیل و رسوا ہو۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تو تمہیں بہت بہترین خوبصورت شکل و صورت سے میں پیدا کیا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر تم ہلاکت کے بہت برے گڑھے میں گرتے ہو، پھر تم اپنا مقام خود کم کرتے ہو، پھر تم جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہو۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں میں نے عزت دی اے بنی آدم، تم شیطان کے پیچھے لگ کر جانور نہ بنا کرو۔ جتنی جتنی ہم شیطان کی بات مانتے جائیں گے اتنی اللہ کے ہاں ہماری عزت کم ہوتی جائے گی۔ تو لہذا ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے جو طاق میں ہے نا۔ کوئی بھی دشمن ہمارے گھر چور ڈاکو آ جائے، ہم کس کو فون کریں گے؟ فوراً پولیس کو فون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دشمن آ گیا ہمارے گھر میں، لیکن ایک دشمن جو مستقل ہمارے خون میں جیسے گردش نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے شیطان جیسے تمہارا خون گردش کرتا ہے ایسے اس نے تمہارے اوپر قبضے جمائے ہوئے ہیں، وسوسے، خیالات، برے ارادے، برے کام، ٹو میں لینا، تجسس میں رہنا، غافل رہنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اے انسان میں نے تو تمہیں بڑی عزت دی، ایسی عزت دی کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی سب خوش ہوتے ہیں، اور لیکن جب انسان زندگی گزار لیتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تب بھی کیا اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ دفناتے نہیں ہیں؟ بہترین وائٹ کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے، سب لوگ آتے ہیں اور ترغیب دی گئی کہ جس نے نماز جنازے میں شرکت کی اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ یہ انسان کو عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں بھی۔ آیت میں کوئی چھوڑ تو نہیں رہی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا کیا، اور پھر اے انسان ہم نے فضیلت دی تمہیں تمام مخلوق میں سے بہت زیادہ فضیلت دی، یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا کہ نہیں بنایا؟ جانور ہم سے زیادہ حجم میں بڑے، طاقت میں بڑے، لیکن کیا خوبصورت لگتے ہیں؟ خوبصورت نہیں لگتے۔ انسان تو لباس پہنتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں عزت دی اور پھر اس کے بعد میں نے تمہارے رزق کا انتظام کیا، اور میں نے تمہیں تمام مخلوق پر فضیلت دی، تمام مخلوق تمہارے تابع کی۔ اب یہ بقرہ عید آ رہی ہے، بتائیں گائیں، بھینس، بکریاں ہم ان کو باندھ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ ہمارے قابو میں ہیں، حالانکہ طاقت میں زیادہ ہیں، حجم میں بڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تقویت دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی،
ہم سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے قابو میں کریں، وہ طاقت میں زیادہ ہیں، حجم میں زیادہ ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ویسا شعور نہیں دیا جیسے ہمیں اللہ نے شعور دیا۔ ہم عروج کی ترقیاں بلندیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جانور جب سے بنے ہیں جو ان کا زندگی گزارنے کا انداز ہے آج تک ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نئی ڈشیں کھاتے ہیں وہ؟ ہم کھاتے ہیں نئی ڈشیں بنا بنا کے، ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین طریقے سے ہم اپنے سامان ضروریات زندگی جو ہے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ جانور کو جیسے مرضی رکھ لو، اس کا لائف اسٹائل ویسے ہی ہے جیسے شروع سے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے انسان، میں نے تمہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ تمہیں میں نے فضیلت دی، لیکن جب تم میری فرما برداری نہیں کرتے تو پھر تم جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو اور ان کے سرداروں کو، ٹھیک ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال اور خوشی خوشی پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اللہ کہہ رہا ہے ان پر کسی قسم کا دھاگے کے برابر بھی، یعنی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں جو کھجور کے اوپر پتلی سی ایک وہ لائن بنی ہوتی ہے نا گٹھلی کے اوپر، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا بنا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور وہ اللہ کہہ رہے وہ تو بہت دور بھٹک گیا، یعنی صبح جاب، دوپہر کو جاب، شام کو جاب، کھپا ہوا ہے نا۔ گھر میں کتنے ملازم ہیں، ہر ضرورت کی چیز ہے، لیکن پھر بھی فکر ہے ابھی اور کمائیں، ابھی اور دنیا بنائیں، ابھی اور دنیا بنائیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم سال بعد عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان آتا ہے نا، رمضان میں ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، دورہ قرآن کر لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا، اس وقت ہم عبادت کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، ٹائم نہیں ہے۔ یقین مانے اتنے سمجھدار قابل لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ بھی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ہوتی انہوں نے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو لینا ہی نہیں چاہتا آخرت کی کامیابی، جو اندھا بنا ہوا ہے، جو کسی اور ریس میں لگ گیا، جس نے چھوڑ ہی دیا، یعنی ہم میں سے جتنے بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے سب کا جنت میں محل گھر تیار کیا، لیکن جو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتا، کہتا نہیں میں نے نہیں جانا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کیا وہ گھر دوسرے کو نہیں مل جاتا؟ دوسرے کو مل جاتا ہے۔ جو لینا ہی نہیں چاہتا، جو شفٹ ہی نہیں ہونا چاہتا، جو تیاری ہی نہیں کرتا، جو فکر ہی نہیں کرتا، جس کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے جو اندھا بنا رہتا ہے، دنیا بنے، ہر سال ہم پوری دنیا کا وزٹ کریں، اور پھر کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، حق ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اندھے بنے ہوئے ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، وہ قیامت والے دن بھی اندھے اٹھیں گے۔ یقین مانے ایسے لوگ نا مرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، تب بھی انہیں فکر ہوتی ہے میرے بزنس کا خیال رکھنا، میرے ملازموں کو بلائیں، میں ان کو نصیحتیں کروں، میرے بزنس کا صحیح خیال رکھیں، گھر کو صحیح مینج، تب بھی انہیں فکر ہوتی، آنکھ بند ہوتی، کیا دنیا کا سسٹم چلتا نہیں ہے؟ چلتا رہتا ہے، بہت بہترین چلتا ہے، بہت۔ ہم کیا سمجھیں کہ ہم گھر میں ہیں اور ہم گھر کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور چلائے گا، لہذا ہم گھر کو بھی چلائیں، لیکن اپنے مقصد کو ضرور یاد رکھیں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اللہ کہہ رہے وہ نا ہم نے پڑھی تھی نا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ، اور میں بھی اسی راستے پر ہوں۔ وہ کیا راستہ ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے کوئی یہ سوچے کہ دنیا بھی تو بنا ہے نا، وہ تھوڑا سا جب یوں ہوا، اللہ کہہ رہے جب وہ اس طرف چلنا شروع ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔
وہ بھٹک گیا، وہ اور راستے پہ چل پڑا، اس کا انجام خطرناک ہے۔ جتنی دنیا بنائیں اتنی دل میں لالچ آتی ہے، اتنی انسان کو ہوس آتی ہے کہ بنائیں، سمیٹیں، جمع کریں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اللہ کہہ رہے کہ کیا مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ گن گن، یعنی ایک ہے نا کہ دنیا کے لیے محنت کرنا اور پھر انسان اس کو استعمال کرے، لیکن جن کو لالچ ہوتا ہے نا وہ استعمال بھی نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے ہیں۔ ایک پلاٹ ہو گیا، اب دوسرا ہو گیا، اب ایک فلیٹ ہو گیا، دوسرا فلیٹ، ایک گاڑی، دوسری گاڑی، 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ضرورت ایک گاڑی کی بھی نہیں ہے۔ گن گن کے رکھنا بہت خطرناک ہے۔ اللہ آپ کو مال دے رہا ہے، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، آپ اس کی مخلوق پہ خرچ کریں، آپ کھجور کی گٹھلی بھی دے کر اللہ کو خوش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کریں۔ اصل بات یہ ہے، عثمان غنی بھی تو تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو مال دے رہا ہے اور ہم کہ مال بڑا فتنہ ہے، ہم نے مال نہیں لینا، لیں مال، لیکن اس مال سے اپنی آخرت بنائیں۔ یہ سبب ہے، اگر اللہ آپ کو دے رہے، آپ اللہ کے مخلوق کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا۔ لیکن اگر آپ جمع کر کر کے رکھتے رہے، گن گن کے رکھتے رہے، یعنی وہ ہے نا سانپ بن کر بیٹھے رہیں، کوئی لے نہیں، کسی کے استعمال میں نہ آئے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو پھر وہ مال آپ کے لیے جو ہے بہت سانپ بچھو اژدہے بن کر آپ کو ڈسے گا وہ مال۔ اس مال سے ہم نے اپنی آخرت بنانی، اپنی بھی بنائیں اور دوسروں کی بھی بنائیں، دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانی لے کر آئیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو کوئی بھی اللہ کہہ رہے اس دنیا میں اندھا رہا، آنکھیں ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے مقصد کی طرف نہیں فوکس کیا، اپنے مقصد کو نہیں دیکھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا، وہ دنیا کی باتیں کرتا ہوا اٹھے گا، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، یہ چیز زیادہ ہو جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، یعنی قرآن مجید کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا، اس کے لیے تعلیمات، اس کی تعلیمات کے لیے ٹائم نہیں نکالا، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگیوں کو اور تنگ کر دیں گے، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ایک مشکل دور کریں گے۔ اب یقین مانے میں تو صبح اٹھتی ہوں واک کرنے کے لیے، اوپر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں یہ ہمارے جو ہے نا گھر جو بن رہے ہیں، جتنا بھی مزدور طبقہ ہے یا تو سو رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہی پائپ پکڑتے ہیں، پانی لگانا شروع کر دیتے ہیں، سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یا اللہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے، رزق تو اللہ دے گا، کیسے دنیا کے لیے اندھے ہوئے ہیں۔ اللہ منع تھوڑی کرتا ہے کہ نہ محنت کرو، لیکن اگر پہلے 2 رکعت فرض پڑھ لو تو کیا محنت نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے معیشتاً ضنکا، میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں، وہ دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، اپنے دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں کھپ جاتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میں قیامت والے دن، دنیا میں تو صرف کھپا دیتا ہوں نا دنیا کمانے میں، قیامت والے دن میں ان کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یقین مانے تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے نا، ہم کیسے بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب سا فیلنگ آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، دل گھبرانے لگتا ہے کہ نہیں گھبرانے لگتا، جب فوراً بھی ٹارچ جلاؤ کچھ نظر آئے، خود بھی انسان کی آنکھیں ایسے پتھرانے لگتی ہیں، کچھ نہیں نظر آ رہا، بالکل اندھیرا گھپ، اندھیرا گھپ، انسان گھبراتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ آنکھیں ملنے کے بعد جب انسان اندھا ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وجہ یہ ہے وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستے سے بھٹک گئے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈالیں اور اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ یعنی جب بھی انسان کسی نیکی پر آتا ہے نا، لوگ اچھے مشورے نہیں دیتے۔ اچھے مشورے کیا دیتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں، اچھے مشورے نہیں دیتے، کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لوگ کہتے ہیں نہ کرو، اچھا نہیں لگتا، کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی تو تمہاری اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جتنی بھی دین کی باتیں بتائیں گے یا آپ کو بہکائیں گے ان باتوں سے، اور یہ چاہیں گے کہ آپ کوئی اور باتیں بنا لیں
جو کہ آسان دین ہو، کچھ اور گھڑ لیں جس سے لوگوں کو تنگی میں نہ ہو پڑیں، جس سے لوگوں کو اپنے آپ کو چینج نہ کرنا پڑے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کرتے تو تب یہ لوگ آپ کو اپنا بہترین دوست بنا لیتے، یعنی آپ ان کی بات مانتے، روکتے ٹوکتے نہ انہیں اللہ کا سچا دین نہ بتائیں اور ان کی مرضی کے مطابق دین بتانا شروع کر دیں۔ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، صحیح ہے، سب صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب تو یہ آپ کے دوست بنیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہمیں کیا اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا؟ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے چنا، جن کی زندگی کھپ رہی ہے اس کام میں شب و روز، اللہ کے دین کو غالب کر دوں، تمام لوگوں کی مدد کر لوں، تمام لوگوں کو دین کے قریب لے آؤں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، ہم نہیں جھک جاتے، ہے نا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھک جاتے، لہذا ہمیں بڑی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایک وقت ہوتا ہے ہمارا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسرے لمحے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے نا؟ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری اولادوں کو تو فتنوں سے بچا، ہم کہاں کہاں ان کی نگرانی کریں، بچے تو چلے جاتے ہیں باہر، پر فتن دنیا سجی ہوئی ہے فتنوں سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس کو لڑکا ہمارا بیٹا ہمارا کس کس لڑکی کو کس کس عورت کو گھوریاں مار رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم کوئی ساتھ رہتے ہیں، ہماری بیٹی کے ذہن میں کیا کیا وسواس شیطان لا رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ بھی گمراہ ہو جاتے، ہماری گمراہی کے بہت زیادہ چانس ہے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ، یعنی ہر وقت اللہ کو اذکار کے ذریعے، صبح شام کے اذکار کے ذریعے، اور ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی محبت والا معاملہ یک طرفہ نہیں ہوتا، جس کی آپ کیئر کر رہے ہیں، جس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، جس کی آپ فکر کر رہے ہیں، جس کی آپ کے دل میں محبت ہے، آپ اس کو بار بار فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں، کیا چیز پسند ہے، اور وہ بھی پھر ریٹرن میں آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی آپ کی کیئر کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے، کیا اللہ تو ہم سے ویسے بھی محبت کرتا ہے، ویسے بھی کرتا ہے۔ اِذِ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں، اور وضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور فوت ہونے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جھک جاتے، لوگوں کی بات مان لیتے، اگر آپ جھک جاتے، لوگوں کی بات مان لیتے، لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے، بہک جاتے، یعنی وہ ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے تک رب کی عبادت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ رمضان کے بڑے اچھے روزے رکھ لیے بس جیسے اب دل چاہے کریں، نہیں، مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، یہ اسلام، یہ جنت کا سودا جو ہے نا، مرتے دم تک نیکی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، والسابقون السابقون، رکنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی دیکھیں، کیا رک گئے تھے؟ وہ نہیں رکے تھے، نیکیوں میں بڑھتے گئے، اس فکر میں رہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور پھر بھی راضی کرنے کے بعد، یعنی کتنی موقع پر ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر بھی چڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ حضرت
پتہ نہیں حضرت عمر کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، ایک طرف عمر فاروق تھے. احد پہاڑ خوشی میں ہلنے لگ گیا، پہچانتا تھا نا کہ اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی احد پہاڑ پر ماری. آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تجھے نہیں پتہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید چل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ان کو بشارتیں دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو. یقین مانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہیں. آخری لمحے میں بھی جب موت کا وقت آیا ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نجات ہو جائے کہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری نیکیاں پسند آئیں کہ نہیں ہیں. ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی بات مان لیں، اگر آپ دین کو چھوڑ دیں، لوگوں کو خوش کرنے والا دین اپنا لیں، منمانی کا دین اپنا لیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیں گے. کلیئر بات اللہ نے کی کہ نہیں کی؟ کوئی جھول نہیں رکھا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، اللہ نے صاف بات کی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہیں کہ معراج کی سیر کر کے آ گئے ہیں بس اب جیسا دل چاہے کریں، نہیں. مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس رمضان کو بہترین گزارا تو اگلے رمضان تک جڑے رہنا ہے نیکیوں کے ساتھ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ تو تلے ہوئے ہیں آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس شہر سے نکال دیں. لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، آپ کو اس سرزمین سے یعنی مکہ سے نکالیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر ایسا ہوا تو تب وہ خود بھی یہی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ. یعنی یہ مکی صورت ہے نا، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کے لیے بھیجنا تھا. اس صورت میں آخری آیات میں اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اس شدت تک انہوں نے آپ کو تنگ کر دیا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا تو پھر یہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے. پھر وہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ مارے گئے. اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، کہ ہمارا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ہم جس وقت چاہتے ہیں عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت بھیجتے ہیں، اس سے پہلے ہم ڈھیل دیے رکھتے ہیں. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے طریقے میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے نا، اور آپ کو تحفہ کیا ملا تھا؟ نماز. ٹھیک ہے نا، اب نماز کا تذکرہ آ گیا. آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، یعنی یہاں پر اشارہ ہے مغرب اور عشاء کی نماز. وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت، یعنی یہ فجر کی نماز کا بھی اشارہ ہے. اس آیت میں 3 نمازوں کا تذکرہ ہے، ظہر کی نماز کا تذکرہ اور عصر کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا مشہود ہے. یعنی کون مشہود ہے؟ اس وقت فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ایک صبح کے وقت ایک عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جن فرشتوں نے رات کی ڈیوٹی دی ہوئی تھی وہ موجود ہوتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آ جاتے ہیں. 2 وقت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان قرآن وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت تو فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. لہذا صبح کے وقت جو ہے انسان جب اٹھتا ہے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے انسان فریش ہوتا ہے. دنیا کے کام، دنیا کے معمولات زندگی کی جو ڈیوٹی ہے وہ انسان کی اتنی اس وقت لازمی نہیں ہوتی،
لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو رات کو جلدی سوتے ہیں وہی تو صبح اٹھیں گے، وہی تو فریش ہوں گے، وہی تو ایکٹیو ہوں گے۔ ورنہ اگر ایکٹیو نہیں ہوئے تو کائنات کے ہر ذرہ ذرہ صبح کے وقت رب کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی کائنات میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ ستارے چھپ رہے ہوتے ہیں، چاند چھپ رہا ہوتا ہے، سورج نے نکلنا ہوتا ہے، نیلی چادر چھپ رہی، کالی چادر چھپ رہی ہوتی ہے، آسمان نے سفید ہونا ہوتا ہے، کتنی بڑی کائنات میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ وقت اتنا برکت والا ہوتا ہے، انسان اس وقت اتنا فریش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت محمدیہ کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کام پورے نہیں ہوتے، برکت والا ٹائم تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس وقت ہم سست ہوتے ہیں، اس وقت ہم ایکٹیو نہیں ہوتے، نہ ذہنی نہ جسمانی، ہم کہتے ہیں ہم سے اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی فجر کی نماز میں قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ لہذا قرآن کو یعنی کچھ حصہ ہم نے یاد کرنا ہے زبانی، تاکہ ہماری نمازیں لمبی ہوں، خوبصورت ہو ہماری نماز۔ اور اس کے علاوہ صبح کے وقت قرآن پاک پڑھنے کی ایک عادت معمول بنائیں۔ 2 ٹائم کے فرشتے ہوتے ہیں اس وقت، جن کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے اور اگلے فرشتے آ جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے وہ اللہ کو جا کر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ یا اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، یا اللہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ یہی کہیں اللہ وہ سو رہے تھے، بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے؟ ہیں تو یہی 24 گھنٹے نا، انہی 24 گھنٹے میں ہم نے الرٹ ہونا ہے، اور جو اللہ نے برکت والے ٹائم بنائے ہیں ان برکت والے ٹائم پر اٹھنا ہے۔ ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں 12 بجے، یقین مانے حدیث کے الفاظ صحیح ہیں، اگرچہ پتہ نہیں ہمیں صحیح لگے یا نہ لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے شیطان اس کے ناک میں پیشاب کر جاتا ہے۔ ہم بڑے ویسے صفائی پسند ہوتے ہیں، کئی دفعہ دن میں منہ دھو لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نحوست پھیلی رہتی ہے، دل بیزار، تھکاوٹ، اکتاہٹ، ڈپریشن، کسی کام میں دل نہ لگنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں صبح ہی گندا کر کے چلا جاتا ہے اگر جب ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ تو صبح کے وقت قرآن مجید کو پڑھنے کے اپنے معمول ضرور بنائیں، عادت بنائیں۔ نماز کے بعد قرآن مجید کو لازماً پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، یعنی فرشتے جائیں تو ہمارے یہ گواہی دیں اے اللہ بندے تو تیرا کلام پڑھ رہے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، اور رات کے ایک حصے میں بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ آپ ٹائم گزاریے، جاگیے آپ نافلۃ لک، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص یہ بات تھی، ہمارے لیے تہجد کی نماز، رات کی نماز فرض نہیں ہے، دن کی 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، جن کا تذکرہ یہاں پر 3 نمازوں کا ہوا ہے، باقی 2 نمازوں کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ ہیں 5 نمازیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب ہمیں کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم پڑھ سکتے ہیں 50 نمازیں، سارا دن لگ جاتا ہمیں، ہم 50 نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں دنیا کے لیے تو کھپ رہے ہیں لیکن 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، صبح ایک نماز پڑھ لی بس، اب بھاگ دوڑ میں پھر سو جاتے ہیں، پھر 12-1 بجے اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز تو ویسے تیاری میں یا ناشتے میں یا کھانے پینے میں، عصر کی نماز کے وقت ہم ذرا تھوڑا سا فریش ہو رہے ہوتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے وقت ویسے سستی ہو رہی ہوتی کہ چلو شام ہو گئی ہے، اور عشاء کے وقت تو ہم ویسے ہی تھک جاتے ہیں، ہے نا، خبریں دیکھنے کے لیے ہم بیٹھ گئے، ہے نا، ہم انجوائے کرنے کے لیے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر چائے پیتے ہیں، پھر سب گپ شپ ہوتی ہے، تو نمازیں تو ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ انٹرنیٹ موڈ بھی پوری کرتی ہے، کوئی کہے گا 5 نمازیں فرض ہی نہیں ہیں، اور کوئی کہے گا ملا کے پڑھنا کی اجازت ہے کہ عصر کے ساتھ مغرب ملا لو، مغرب کے ساتھ عشاء ملا لو، پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیں ہم نے نہیں باقی جو میں نے دیسی شیعہ کے علاوہ بھی دیکھے، جب سے انٹرنیٹ کے موتی آئے ہیں نا، تو ہماری فیملی میں بھی 1-2 لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب بیٹھے باتیں کریں نا، اس سے آتے ہیں ملا کے پڑھ لو۔ اچھا دیکھیے ہم نے دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، جنگ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ آپ نے ترتیب بنائی، یعنی اس سے ذرا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ تو ہم چھوٹے چھوٹے اب شادی پر گئے ہیں تو پھر جو ہے نا پھر فنکشن میں گئے ہیں تو مہمان آ گئے تو
کوئی ایسی حالات ہیں کہ جہاں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، ویسے تو نماز کو ٹائم پر پڑھیں، لیکن اگر ایسے حالات، وہ بھی روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ اب جیسے ہمارے بچے ہیں کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچر ہو رہا ہے اٹھنے ہی نہیں دیتے، ایسا شیڈیول بنا ہوا ہے ان کا کہ اٹھ ہی نہیں سکتے، اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر ان کا نام جو ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سزا دیتے ہیں، تو پھر وہ دو نمازیں اکٹھی، یعنی یہ وجہ، مین وجہ ان کی ہے نا لاجیکل وجہ ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، عادت نہیں اب جیسے ہم کہیں بازار چلے گئے ہیں، موقع ملتا ہے تو پڑھ لیں، نہیں ملتا تو پھر گھر آتے ہی دو نمازیں پھر اکٹھی کر سکتے، یعنی نماز کو قضا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، دو نمازوں کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ دو نمازیں ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے لیکن چھوڑا نہیں نماز کو، لیکن دو نمازوں کو پڑھنے کی عادت بھی نہیں بنانی چاہیے۔ ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھانا اور کھانا رکھا بھی اور ہم کھا بھی سکتے ہیں، نہیں ہم اب نہیں کھائیں گے، ہم عشاء کے وقت دوپہر کا بھی اور عشاء کا بھی اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ کبھی ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دوپہر کے وقت کھانا کھائیں گے، دوپہر کے وقت کھانا کھائیں گے تو انرجی ملے گی، شام کو کھانا کھائیں گے تو اس وقت کھانے کی ہمیں انرجی ملے گی۔ کیا یہ نماز ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہے؟ ہمیں انرجی نہیں دیتی کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے تھامے ہوا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری مدد کر رہا ہے۔ ہم تو نماز کو ایسے ٹکرے مارنا سمجھتے ہیں، بس کیا ایک نماز پڑھی بس رکھو۔ اللہ سے ملاقات ہے، راز و نیاز ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے، پوری نماز دعا ہی دعا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے سن لی جس نے تیری تعریف کی۔ کیا نمازیوں کے اللہ سنے گا نہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، دل سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کی معافی کبھی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کو اٹھنا آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، لیکن اگر ہم رات کو بھی اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تہجد کی نماز خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم بھی اٹھ کے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں، رات کو وتر چھوڑیں، صبح اٹھیں، صبح کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر وتر پڑھ لیں، رب کو بتائیں کہ یا اللہ اٹھیں، دعائیں مانگیں۔ اللہ پہلے عرش پر آیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ویسے پورا دن کھپیں گے، لیکن جب اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں مانگنے کی ضرورت، ہم محنت کر لیں گے، پھر اللہ کہتا ہے محنت میں کھپے رہو۔ پھر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، یہ دعا ہے، ادخلنی مدخل صدق، داخل کیجئے مجھے داخل کرنا عزت کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکالیے مجھے نکالنا عزت کے ساتھ۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کو بتایا نا، ہجرت کی تیاری کی جا رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کس شہر سے رہے ہیں؟ مکہ سے، اور آپ نے داخل کس شہر میں ہونا ہے؟ مدینہ میں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل کیجئے عزت کے ساتھ داخل کرنا، اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالیے نکالنا عزت کے ساتھ۔ یہ دعا ہے جب اپنے بیٹوں کے لیے بھی، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی، اور خود بھی جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ گھر سے نکل رہے ہیں، دیکھیے نا، یہ دیکھیے نا، اب سیاق و سباق دیکھیے نا، یہ دعا نبی اکرم، یعنی جو جسم سے خون نکل رہا ہے یہ کوئی نیا خون بن رہا ہے کیا؟ یہ یعنی کوئی مطابقت ہے اس کی؟ اے میرے رب جب مجھے داخل کریں آپ تو جس شہر میں داخل کریں تو عزت کے ساتھ، اور جب آپ مجھے نکالیں تو عزت کے ساتھ نکالیں۔ تو ہم جس شہر میں بھی جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، تب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس ایک مددگار قوت کے طور پر عطا کیجیے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ دعا منگوائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ سے پھر مکہ میں داخل ہوئے تھے، بغیر لڑائی کے آپ نے فتح کر لیا تھا کہ نہیں فتح کر لیا تھا مکہ؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔
ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ گئے، اور مدینہ 10 سال رہنے کے بعد دوبارہ مکہ آئے، فاتح بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ اور یہ آیت آپ نے علی سے کہی کہ وہ علی یہ آیت پڑھتے جائیں، اور کعبہ میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے آپ نے کہا توڑتے چلے جاؤ، ان کو گراتے چلے جاؤ۔ کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل اب بھاگ گیا۔ یقیناً باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا، باطل کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی، حق کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا اس صورت میں قرآن کا لفظ بہت دفعہ نہیں آیا ہے نا، پتہ نہیں گنے تو کتنی دفعہ آیا، لیکن اس صورت میں قرآن مجید میں اس صورت میں قرآن کا لفظ بہت دفعہ آیا۔ اور ہم نے قرآن نازل کیا جس میں ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، اس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ آپ میڈیسن کھائیں وہ اپنی جگہ، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کھانے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، ان اسباب میں انرجی، طاقت، فائدہ ڈالنا یہ میرا کام ہے۔ اگر اسباب میں ہی پوری طاقت ہوتی تو کوئی دنیا میں فوت ہی نہ ہوتا، کوئی ڈاکٹر اپنے بچوں کو فوت ہونے ہی نہ دیتا، کوئی ڈاکٹر فوت ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں اسباب اختیار کرو، لیکن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ دم کریں، قرآن مجید پڑھیں، لیکن میڈیسن اپنی جگہ، وہ آپ نے کھانی ہے۔ ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یہ شفا اور رحمت اندرونی بیماریاں، یقین مانے جب سے ہم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا 15 پارے ہوئے، یہ اندر کے میل کچیل نہیں نکال رہا، اندر سے نہیں ہمیں صاف کر رہا۔ حسد نکالو، بغض نکالو، کینے نکالو، اپنی برائیوں کی طرف دیکھو، دوسروں کی برائیوں کی طرف نہ دیکھو، ٹھیک ہے، اہم مقصد کی طرف آؤ، فضول کام سارے چھوڑو، شیطان سے الرٹ رہو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ آپس میں لڑائیاں ڈلوانا چاہتا۔ یہی باتیں نہیں ہم پڑھ رہے، ہمارے کردار سازی کی جا رہی ہے، ہمیں مضبوط بنایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا ایسا نہیں جا رہا کہ ڈر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، کہا تم مضبوط ہو، اگر تم حق پر ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہم یہ قرآن اتار رہے ہیں، اس سے جڑو، اس میں کیا ہے، تمہاری تمام دل کی بیماریوں کا یہ شفا ہے، اور اس میں رحمت، سکون، اطمینان ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس میں تمام دل کی بیماریوں کا شفا ہے۔ یعنی کفر، شرک، تکبر، دنیا کی محبت، دنیا کے لیے رجھتے چلے جانا، دنیا کے لیے پریشان ہونا، غم بنا لینا، یہ ساری بیماریاں دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کسی قسم کے کمپلیکس میں آپ نے مبتلا نہیں ہونا، اگر آپ ایمان پر ہیں، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہمیں مضبوط بناتا ہے کہ نہیں بناتا یہ قرآن؟ تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر نقصان میں۔ یعنی ظالم جو لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور کیا ان کی عقل مندی ہے، دنیا بنا بنا کے جو جتنی زیادہ دنیا بناتے ہیں نا، آپ کو بتاؤں کم کھاتے ہیں، وہ ٹائم ہی نہیں ان کے پاس کھانے پینے کا استعمال کرنے کا، اگلی نسل اس کو اڑاتی ہے۔ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ جس چیز کو جمع کر کر کے جا رہے ہیں، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں کتنی قربانیوں سے بنائی، اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگایا اس دنیا کو بنانے میں۔ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اعراض کرتا ہے، ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، چھپا چھپا کے دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے، کہاں خرچ کروں، ماڈل دیکھتا رہتا ہے، کپڑوں کے، گاڑیوں کے، موبائل کے، لگا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر دیکھ کے رات کو 2-3 بجے سوئے، ہوش ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے شام ہوتی ہے جانور سست ہونے لگتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ جیسے ہی صبح ہونے لگتی ہے جانور الرٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، بے اصولی پنا نہیں ہے ان کے اندر۔ ہم اتنے تعلیم یافتہ ہو کے بے اصولی ہیں، یہ کیوں؟ کوئی جانور تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ایک ڈسپلن ہے، صبح اٹھنا ہے انہوں نے، شام ہوتے ہی سو جانا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا ایک شیڈیول ہے، کھانے کے ان کے ٹائم فکس ہیں۔ ہم انسان کے کوئی شیڈیول ہی نہیں۔
جبکہ اللہ نے بنایا ایک ڈسپلن کے ساتھ، سورج ٹائم پر نکلے گا، رات ٹائم پر آئے گی، نمازوں کے اوقات ٹائم پر ہیں کہ نہیں ہیں، فکس مینیج کیا ہوا اللہ نے سسٹم کو. کیوں؟ ہم نے اسی 24 گھنٹے میں اپنی دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے. ہیں تو یہی 24 گھنٹے نا، اسی میں بنانے ہیں، کوئی الگ سے میں ٹائم نہیں ملے گا. وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ کہہ رہے جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. مومن مایوس نہیں ہوتا. جیسے اسے تکلیف آئی، پریشانی آئی، غم آیا، اس نے تو اٹھ کے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اس کے پاس تو ایک مقصد ہے، اس کے پاس تو ایک بہت بڑی ذات، کائنات کی سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے. اس نے اس کو اپنی فریاد سنانی ہے اور ہلکا پھلکا ہو جانا ہے. جیسے ماں باپ کے پاس بچہ آتا ہے، اپنے رو رو کے پریشانی بتا رہا ہوتا ہے، ماں کچھ بھی نہ کرے، اپنے گلے سے لگائے اور تھپکی دے دے، بچہ مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے کہ بس میں نے سب بتا دیا نا. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب بندہ میرے قریب ہی نہیں آتا، میرا قرب محسوس ہی نہیں کرتا، اپنے دل میں میری محبت کو جگہ ہی نہیں دیتا، تو پھر ذرا سی تکلیفیں تو جڑی ہوئی، یقین مانیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے جوان رہیں گے. کمزوریاں، پریشانیاں، ٹھیک ہے نا، دماغ کی کمزوری، جسم کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بڑھاپا کیسے آئے گا. کیا ہمیں پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ ہمارا بڑھاپا کیسے آئے گا. پتہ نہیں کون سی بیماری آ جائے، کون سی آزمائش آ جائے. لیکن مومن جو ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس نے جیسی جوانی گزاری ہوتی ہے نا، اس کا بڑھاپا ویسے ہوتا ہے. وہ دماغ کی سلیٹس بن جاتی ہیں، وہ فکس ہوتے ہیں. ہاں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. لیکن دین سے اگر دور ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ضرور ہیں، ان کے ساتھ، ان کے پیچھے لوگوں کی دعائیں ضرور ہوتی ہیں. وہ ویسے غفلت میں جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک ضرور کرتے ہوتے ہیں. ان کا دل سخت نہیں ہوتا، ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے. جن کا دل نرم ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی دین کی طرف آ جاتے ہیں. جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. وہ اپنے لیے بھی سخت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بھی سخت ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتے. جن کا دل نرم، مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مسلمان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. وہ تو جانور کے ساتھ بھی نرمی کرتا ہے، کیونکہ اس جانور کے اندر بھی تو روح ہے، اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ انسان جو نرم دل ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دین کی طرف پلٹنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ پلٹ آتا ہے. لیکن جو جوانی میں ہی دنیا کی محبت دل میں کھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دیتا، اس کا دل نہیں کھلتا، اس کے چانس کم ہوتے ہیں. اس کی سلیٹس ایسی بن جاتی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی دینے پر راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ان کو تو قدر ہی نہیں ہے، ان کو نہیں دینا، نہیں دیتے وہ اپنی اولاد کو بھی. اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد تو ان کو خود بخود ہی مل جائے گی. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ہر شخص کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق. یعنی شاکلہ کا مطلب اپنی فطرت، اپنی نیچر کے مطابق. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ. یعنی اب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ میں اچھی نیچر دے. یقین مانے جن کی اچھی نیچر ہوتی ہے نا، ان کو دین کی سمجھ کم بھی ہو نا، وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ احساس کرتے ہیں. اور جن کی نیچر اچھی نہیں ہوتی نا، وہ قرآن جتنا بھی پڑھ لیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ان کی زبان میں نرمی نہیں آتی. ہمیں بہت دعا مانگنی ہے، اللہ اچھی نیچر دے، اچھا مزاج دے، اچھی طبیعت دے، ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایسا تو کبھی ہوئے گا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے. زیادتی تو ہوگی، ظلم تو ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق سب کام نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم معاف کرنے والے، نرمی کرنے والے، دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو پھر ہمارا بہت چانس ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جائیں. یہ پہچان ہے جو انسان نرم ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں، اپنے آپ کو وہ سب میں نمایاں نہیں کرتا، اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ نہیں سمجھتا.
اس کے دین کے اندر آنے کے بہت زیادہ چانس ہیں، کیونکہ اس کو اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو پکڑتا نہیں رہتا۔ جو دوسروں کی غلطیوں، بعض لوگوں کی یقین مانیں ایسی گندی نیچر ہوتی ہے، ان کو کوئی بات سمجھائے نا وہ دوسروں کی غلطیاں بتاتے رہتے ہیں۔ بھئی ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے بات سمجھا رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ آپ کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی برائیاں پکڑتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے دوسروں کو صحیح کرنا ہے، اور وہ جتنا دین کا نالج لیتے ہیں وہ اتنا دوسروں کو بتانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ کل کل یعمل علی شاکلتی، ہر بندہ اپنے شاکلہ پر ہے، اپنے مزاج پر، اپنی طبیعت پر، اپنی سوچ کے مطابق ہر بندہ چل رہا ہے۔ اپنی سوچ کو بہترین کرنا ہے، اپنی عادات کو بدلنا ہے، اپنے مزاج کو بدلنا ہے، اپنے اندر نرمی لانی ہے۔ کیوں؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے نا۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا، اپنی بہت زیادہ اصلاح کرنا، یعنی جتنا ہم دوسروں کے لیے سختی کرتے ہیں نا، ہمارا دل چاہے نا اس کو یہ بات سمجھائیں، یہ بات سمجھائیں، اتنا چپ کر کے بیٹھ کر نا وہ باتیں اپنے آپ کو بھی سنایا کریں، بہت بہتر ہو جائے گا معاملہ۔ اور بہت ضرورت ہے، ہمارا رب سب کے معاملات جانتا ہے، ہم سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ انسان چاہتا بھی ہے کہ دوسرے کو سمجھائے، لیکن پھر کیسے سمجھانا ہے، پھر خیر کی بات کیسے بتانی ہے، بہت بہترین انداز سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے نا بہت بہترین اخلاق کی اللہ نے تعریف کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بہترین اخلاق والے ہیں، بہت بہترین اخلاق والے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی شہد سے زبان میٹھی کر کے نا اتنے میٹھے انداز سے دوسرے کو بات کرنی ہے، تب تو دل میں اترے گی، ورنہ نہیں اترے گی۔ لہجوں کو ہم نا اصل میں نا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اوزار ہو رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ہم فٹافٹ دوسرے کو بات کر دیتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں کرتے۔ تو دین ہماری اس معاملے میں بھی تربیت کرتا ہے کہ اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن مجید ہم سب کی تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا قرآن، ہم سب کی برائیوں کو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا۔ ایسا لگتا ہے، اسے پڑھے نا ایسا لگتا ہے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، ارے یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری، ایسا لگتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے، ہم سب اس کا موضوع ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کے حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی آج تک ہم روح کے بارے میں سمجھ نہیں سکے روح کیا چیز ہے، روح کیا ہے۔ جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ ہے، اور پھر روح نکل جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے، حدیث میں تو آتا ہے جو بتایا گیا، لیکن روح کو ہم ویسے سمجھ نہیں سکے۔ روح کا الگ وجود ہے، یعنی روح جسم کے اندر جاتی ہے تو جسم زندہ ہے، روح نکلی تو جسم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے جسم میں جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے روح نکل جاتی ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ ایک اور خطرناک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ تم خود ہی شاعری کر لیتے ہو، تم جادوگر ہو، تم خود بنا کر لے آتے ہو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ پر یہ کلام اتار رہے ہیں یہ ہمارا احسان ہے، ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کو اتار رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس قرآن مجید کو لے لیں، تمہارے سینوں میں رہے ہی نہ، تم اس کو پڑھ ہی نہ سکو، تمام حفاظ کے ذہن سے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نکال دیں۔ کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کتاب رکھے اس کے اندر دیمک لگے اور ہم اٹھائیں اور ہم کوئی لفظ پڑھ نہ سکیں۔ اللہ کہہ رہے کہ میں ایسے کر نہیں سکتا، اگر ہم چاہیں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، مگر الا رحمۃ من ربک،
تیرے رب کی رحمت ہے، قرآن آپ پر اتر رہا ہے اور یہ رہتی دنیا تک قرآن مجید سینوں میں محفوظ رہے گا، رہتی دنیا تک اس قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں موجود رہے گی۔ جتنے بھی دنیا دار ہو جائیں، قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت تو سب کے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل ہم پر قرآن مجید کو اتار کر بہت بڑا اس نے فضل کیا، یعنی پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رحمت، یہ کلام، اس کا فضل، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ قرآن کے مانند بنا کر لے آئیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، نہیں بنا کر لا سکتے۔ ایسا چیلنج ہم نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی پڑھا ہے، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر اللہ نے کہا تمام جن اور انس مل جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، تم بھی سب مل جاؤ، جتنے مددگار ہیں سب کو شامل کر لو، بنا کر لے آؤ، نہیں بنا کر لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھر کر بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے مثالیں۔ فابا، یعنی ہم نے قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، ان کو جن کو اللہ نے تباہ کیا کتنی دفعہ تذکرہ پڑھا، قوم شعیب، ان کی برائیوں کو کتنی دفعہ اللہ نے پھر کر بیان کیا، تم نہ ایسے کرنا، تم نہ ایسے کرنا۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا اور اپنی برائیوں پر اڑے رہے، ناشکری کرتے رہے۔ اگلی آیتوں میں نا اللہ کفار مکہ کی فرمائشیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی پروگرام وہ آ کر کرتے تھے، جیسے کہ بچے کرتے ہیں کہ ایسے کر دیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، یہ چیز لا دیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فرمائشی پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہنے لگے ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمہ۔ یہ ایک فرمائش آئی ہے، ہمارے لیے زمین سے چشمہ، ہماری نظروں کے سامنے سے آپ نکالیں، چشمہ پھوٹے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ نہیں کہہ رہے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دیکھیے آگے پھر کہہ رہے ہیں او تکون، ہاں یہاں تک اگر آپ ایسا بھی کر دیں تو پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی اور بات، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے ہو، اگلی فرمائش، آپ کے لیے ہوں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور فتفجر الانہار، پھر آپ جاری کر کے دکھائیں اس کے اندر نہریں۔ اچھا یہ نہریں اور باغات کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، آپ کو پتہ ہے عرب زمین تو کتنی خشک زمین ہے، وہاں پر سبزہ ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے عجوبے موجے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ بھئی ایسا کر کے دکھاؤ۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ کبیرا، یا آپ لیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یعنی غیب نہ رہے۔ یہی تو بات ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن لوگ تو غیب پر ایمان لائیں، یہی تو ہمارا، یعنی دیکھنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن سب ایمان لے آئیں گے، فرعون بھی ایمان لائے گا، ابو جہل بھی لائے گا، ابو لہب بھی لائے گا، لیکن اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تمام لوگ سجدے میں جانا چاہیں گے، سورۃ حاقہ میں آتا ہے، لیکن ان کی کمروں کو اللہ تختہ بنا دے گا، اکڑ جائیں گے۔ اس دن تو سامنے دیکھنے کے بعد سب جھکنا چاہیں گے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ آج سودا ہے بغیر دیکھے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور آپ آسمان میں چڑھ بھی جائیں تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب۔ ایک اور فرما، یہاں تک کہ آپ ایک کتاب لے آئیں جس کو ہم خود پڑھیں، یعنی فرشتہ جبرائیل جو لاتے ہیں نا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ آسمان پر چڑھیں ہمارے سامنے، اور پھر آسمان پر چڑھنے کے بعد آپ اتریں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ کو اللہ نے اوپر چڑھایا اور آپ کو اللہ نے کتاب دی، اور پھر ہم اس کتاب پر ایمان لائیں۔ کیسے فرمائشی پروگرام ہیں، کیسی فرمائشیں ہیں، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ جی اللہ نے کہہ دیا، جنہوں نے نہیں لانا تو انہوں نے نہیں لانا، یہ عذر بہانے ہیں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے تمام عیبوں سے، ٹھیک ہے نا، میرے رب میں کمی نہیں ہے، میرا رب تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا کام، میں تو ایک داعی ہوں، الا بشرا رسولا، میرا کام تمہیں منوانا نہیں ہے، میرا کام تو تمہیں خوشخبریاں دینا، تمہیں ڈراوے دینا، میں تو ایک رسول ہوں۔ جتنے بھی اعتراضات کیے نا، ان اعتراضات کا بھی اس رکوع میں، اگلے رکوع میں جواب آ رہے ہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسی کو بھیجنا تھا ایک رسول بنا کر۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، یعنی انہوں نے اعتراض کیا نا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور وہ چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر اتارتے ہم رسول، لہذا تم زمین پر تو انسان چل پھر رہے ہو، تو پیغمبر کو ہم نے انسان ہی بنا کر، انسان کو ہی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا۔ پھر پیغمبر، اگر فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو تم کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، لہذا اللہ نے انسانوں میں سے رسول کو چنا، اور رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمارے سامنے ہر مثال قائم کی جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لہذا جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمارا امتحان نہیں لیا، آج کل پیغمبر نہیں آ رہے، اگر آج کل بھی پیغمبر آتے تو ہم بھی ایسے اعتراض کرتے، ہمیں کیسے پتہ آپ پر فرشتہ آتا ہے، آپ تو اکیلے ہوتے ہیں اور آپ آ کر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ آیا ہے، فرشتہ جبرائیل آیا اور وہی اتری، ہم بھی ایسے اعتراض کرتے۔ یہ اللہ نے ہمارا بھرم رکھ دیا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی بھی پیغمبر ہوتا، کوئی بات آ کر ہم کہتے آپ کو رات وہی اتری ہے، ہمیں کیا پتہ وہی اتری بھی ہے کہ نہیں وہی اتری، ہمارے سامنے اترے نا، ہم خود آنکھوں سے دیکھیں نا۔ ہاں وہ بھی نہیں لاتے، ہاں جی، وہ اپنے پیغمبروں پہ اڑے ہوئے، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لاتے، ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا امت محمدیہ جو ہے انہوں نے عذر بہانے نہیں کرنے، غیب پر ایمان لانا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا ہے۔ تو کہا اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتہ جو ہے اسی کو پیغمبر بناتے، چونکہ زمین پر انسان رہ رہے ہیں، لہذا اب ہم نے جو پیغمبر چنا ہے وہ بھی انسان چنا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس نے رہنمائی لینی ہوتی ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، جس نے ہدایت لینی ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں کوئی اس کے لیے کوئی بھی مددگار اللہ کے سوا۔ ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل چلاتے ہوئے، اندھے گنگے اور بہرے بنا کر۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی اس کی آگ دھیمے ہونے لگے گی ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ تیز آنچ چولہے کی ہو نا، ہم اس کو ہلکا کرتے ہیں، بڑی تپش آ رہی ہے کہیں ہمارے کپڑوں کو آگ نہ لگ جائے، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس کو کم نہیں کیا جائے گا، اس کی تپش میں کمی نہیں کی جائے گی۔
ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کو انکار کیا۔ ہم بھی تو قرآن مجید کے احکامات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اگر عمل نہ کیا تو پھر کیا مطلب ہوا؟ انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں میں وہ باتیں اتریں، ہمارے دل ہمارے دماغ تیار کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ وہ ہمیں کام مشکل نہ لگیں، آسان لگیں، بوجھل نہ لگے، ہمیں ایسا نہ لگے کیسے کریں گے، ناممکن ہے، اچھا چھوڑ دیں۔ کوئی بھی حکم ہو اس کو ہم چھوڑیں نہیں، تبھی تو ہماری نجات ہے۔ اور اگر ہم نے انکار کر دیا، وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور پھر ایسا کیا کہ جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا انہوں نے کیا ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہوگی، کیا ہم نئی مخلوق دوبارہ بنا کر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ایسے ہی اعتراض کر دیا، عذر کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر انہیں پیدا کر دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت مقرر جس میں کوئی شک نہیں، مگر ان ظالموں نے انکار کیا۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت ربی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کے رحمت کے خزانوں پر، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب بھی تم ضرور روکتے انہیں خرچ کرنے کے ڈر سے، یعنی تمہارے دلوں میں پھر بھی تنگ دلی اور تنگ نظری ہوتی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ فَتُورًا، اور ہے ہی انسان بہت تنگ دل۔ اب یہ آخری رکوع ہمارا آ گیا، اس صورت کا آخری رکوع ہے جی۔ اس میں قرآن پاک پڑھنے کے آداب، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اور اس صورت کے اینڈ میں پھر جو ہے بنی اسرائیل کا پھر تذکرہ آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح عطا کی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال۔ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا فرعون سے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے ان سے کہا یا موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمان و زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون اگر تو بات نہیں مانتا تو میں تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی تمام لوگ تھے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آئے گا پچھلا وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ابھی تو ہم چونکہ جلدی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جب ہمارا ایک دفعہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت کو اس کا حق ادا کریں گے، ترجمہ تفسیر اور بہترین طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تم اس کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے اس کو پڑھو۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اذا یتلیٰ علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر جاتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، یعنی یوں گر جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے یہود کے بعض علماء کی طرف، یعنی وہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اور اضافہ کرتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اللہ کو پکارو رحمان کہہ کر یا اللہ کہہ کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے سب نام اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نماز میں اور نہ ہی بہت آہستہ کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ طریقہ اختیار کرو، یعنی اگر تھوڑا سا اونچا پڑھ سکتے ہو تو اتنا پڑھو جو اپنے کان تک آواز آئے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ منہ بھی بند کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں مندر ہی زبان ہلا کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے درمیانی طریقہ اختیار کرو، الفاظ کو ادا تو کرو زبان سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ لم يتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہت میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر بیان کرو جیسا کہ تکبیر بیان کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت کے شروع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز کیا گیا تھا اور سبحان الذی سے یہ آیت شروع ہوئی تھی، اللہ پاک ہے، اور اینڈ اس پر ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ختم ہوئی الحمدللہ ہماری۔ تو اگلی کلاس میں پھر ہم انشاءاللہ سورۃ کہف شروع کریں گے اور پھر ایک دفعہ دیکھیں گے کہ سورۃ کہف میں اور بنی اسرائیل میں کیا مطابقت ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ جوڑا ہے اس پارے میں نا یہ صورتیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم زکینی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔